العالمین صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فاق النبیین فی خلق وفی خلوق فاق النبیین فی خلق وفی خلوق ولم یدانوا فی علم ولا کرم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجزانہ، فقیرانہ، مسکینانہ اور ہدیتاً پیش فرمائے، اور نور مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ، توجہ مصطفیٰ اور فیضان مصطفیٰ کے صدقے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو، ہماری سیاہیوں کو دور فرما دے، ہمیں تزکیہ، طہارت اور تقوی والا بنا دے، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور محبت میں زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور آخرت میں رحمت مصطفیٰ اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار بن جائیں۔ تو کیا نیت اعلیٰ ترین رکھا کیجئے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ہماری نیتوں کا صدقہ ہمیں دھیرے دھیرے ایسے اعمال بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عاجزانہ کوششیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آج جو آیت مبارکہ میں ہم جس آیت مبارکہ میں تفکر اور تدبر اور تفقہ کرنے جا رہے ہیں، وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 56۔ تو آیت مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اللہ رب فرماتا ہے ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعدی اس کے بعد، موتکم تمہاری موت کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان مانو یا شکر والے بن جاؤ۔ تو جیسا کہ پچھلی آیت سے اللہ رب العزت نے جو ہمیں سمجھا رہا ہے بنی اسرائیل کا، اللہ تعالیٰ ذکر تو ویسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا شروع کیا تھا آیت نمبر 40 سے ہی۔ اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسانات کیے، جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھے خوشحالی کے، نعمتوں کے معاملات کیے، اور پھر جو انہوں نے نبی سے مطالبات کیے، اور پھر جو اللہ نے ان کو عذاب دیے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہا ہے، اور ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ تفکر اور تدبر کرنے کی دعوت دے رہا ہے، کیونکہ قرآن حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کا دسترخوان ہے۔ تو جتنی ہم یہاں سے اللہ کا جو دسترخوان بچھا ہوا ہے، یہ اللہ میں تفکر اور تدبر اور تفقہ اور نور اور تزکیہ اور طہارت کی اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ اس کو اصل میں بلاوا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ مجھے تزکیہ کے لیے، تقویٰ کے لیے، طہارت کے لیے بلا رہا ہے۔ ساری بات شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ جو یہ والا بلاوا قبول کرتا ہے نا تو پھر اللہ اس کے گناہوں کا بھی مداوع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اسے تقویٰ اور طہارہ والا کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کی، جسے کہتے ہیں نا، انوار اور تجلیات اور اپنے دیدار تک لے جاتا ہے۔ تو بات ساری قرآن پاک کی آیات سے شروع ہوتی ہے۔ جو بھی ملے گا نا ہمیں، جو بھی ملے گا، یہ بات یاد رکھیں، چاہے وہ تزکیہ ہے، چاہے طہارت ہے، چاہے خشیت ہے، چاہے اللہ کی محبت ہے، اطاعت ہے، پہلا جو راستہ اور قدم ہے وہ قرآن ہے۔ تو اگر آپ سورۃ بقرہ کو دیکھیں
सूरत बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेसिक जो इसका पूरी सूरह का जो मैसेज है वो खशियत है कि अल्लाह कह रहा है कि मेरी बारगाह में कुछ लेकर आना है। जैसे हम अभी पढ़ रहे थे तहैया, तहैया कुछ करना है ना, तहैया कुछ पेश करना है अल्लाह की बारगाह में, हदिया कुछ तहैया पेश करना चाहते हो ना, तो वो खशिया से शुरू होगा, खशिया और तहारा से शुरू होगा। तब तुम्हारा कोई तहैया, कोई तोहफा, कोई हदिया अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। हर आयत हमें यही कहते हैं ना दर्स दे रही है, पैगाम दे रही है, अल्लाह को तहैया करने से पहले खशिया वाले बनो, तहारा वाले, तज़किया वाले बनो। लेकिन आज दुख की बात पता क्या है, हम पढ़ते तो चले जाते हैं लेकिन कोई भी हम उससे कहते हैं ना नसीहत और कोई भी हिदायत नहीं लेते। जब हम नसीहत और हिदायत नहीं लेते ना, तो फिर हमारे पास ना तज़किया आता है, ना तहारत आती है, ना खशियत आती है। आप समझ रहे हो? ऐसा पढ़ना भी फिर कहते हैं ना जो खशियत और तहारत और हिदायत ना दे, ऐसे इल्म को फिर इल्म नाफे नहीं कहते। ऐसा इल्म जो होता है ये बेकार होता है। आप समझ रहे हो? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा देखे इल्म नाफे मांगा, कल्ब ऐसा मांगा जो खशियत वाला हो, जुबान ऐसी मांगी जो सदाकत वाली हो। आप समझ रहे हैं? हर इल्म भी ये भी बात नोट करें, हर इल्म हिदायत वाला नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इल्म रखते हैं लेकिन वो सारा गुमराही दलौला वाला होता है। आज आप देखें जिस मुल्क में हम बैठे हुए हैं इनके पास कितना इल्म है, लेकिन सारा इल्म इन्हें हिदाया की तरफ नहीं लेके गया बल्कि मजीद गुमराही की तरफ ले गया या अल्लाह के गज़ब की तरफ ले गया। तो इल्म भी वो मांगना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, इल्म नाफे, कल्ब हाशे और जुबान सादक। तो ये मैं पॉइंट आपको इसलिए बताती हूँ कि हम सीखते हुए आए ताकि हमारी तरबियत कुरान से हो। आप समझ रहे हैं? ये जो आजिज़ाना कोशिश मैं कर रही हूँ ये क्या है कि कुरान के मुताबिक हमारी शख्सियत हो जाए, कुरान के मुताबिक हमारा अमल और किरदार और अहलाक हो जाए। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कुरान था ना, अहलाक भी कुरान था, कुरान है। तो इस तरह हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे नबी हैं, उम्मी हैं, हम उनकी उम्मती हैं। तो ये उम्मती हम बन रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये सारी कोशिश काविश हमारी, हम इस काबिल हो जाएं कि उम्मती बन जाएं, हम इस काबिल हो जाएं कि मुत्तकी बन जाएं। ये सारी कोशिश इसलिए है ताकि हम जब आखिरत में जाएं तो जन्नती बन जाएं। कम से कम उम्मती तो बने, मुत्तकी तो बने। आप समझ रहे हैं? ये पहला कदम है जो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुत्तकी बनेंगे तो फिर आगे मोमिन बनेंगे। आप समझ रहे हैं? आप इस बात पे गौर करें ज़रा, मैं आपसे क्या कह रही हूँ। मुत्तकी बनेंगे, पहले तो मुत्तकी बनना बड़ा जिहाद है, बहुत बड़ा जिहाद मुत्तकी बनना है। और फिर देखिए, मुत्तकी हम उस वक्त तक बन नहीं सकते जब तक हम उम्मती नहीं बनेंगे। उम्मती बनेंगे दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से। हम जितना ज़्यादा दर मुस्तफ़ा से तज़किया, तहारत, तकवा और इताअत लेंगे ना, हम उम्मती बनते जाएंगे। वही बात जो हमारे जो जहनों में डाला गया, हर कोई पैदाइशी उम्मती है ना। हम लोग तो पैदाइशी उम्मती और पैदाइशी मुसलमानी में बैठे हुए हैं। ये सारा वही बात है कि ये पहला कदम है, लेकिन अगर हम आगे चलेंगे ही नहीं तो फिर हम उम्मती भी नहीं रहेंगे। मैं आपको बताऊं, उम्मती भी एक ओहदा है जिसको आपने बरकरार रखना है, कायम रखना है। और वो तभी होगा जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से इस तरह आयत बाय आयत,
آیت با آیت اسوہ حسنہ مصطفیٰ کو اپنا رہبر بنا کر ہم رسول اللہ کے در سے امتی بنیں گے، تقوی، طہارت، تزکیہ لیں گے، پھر ہم اللہ کی خشیت اور اللہ کے تقوی والے بندے بنیں گے۔ تو آیت 56 تک ہم پہنچے ہیں، لیکن میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ ایک نظر ذرا دیکھیں آیت 56 سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، تاکہ آپ کی بنیاد بھی بنے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کہتے ہیں نا اگا دوڑ پیچھا چوڑ والا حساب نہ ہمارا ہو، آگے ہم جاتے جائیں پیچھے میں یاد ہی نہ کچھ ہو۔ آیت 56 تو تاکہ جو اللہ بات کر رہا ہے اس سے پہلے قرآن کے دیکھیں مختصر میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی اللہ نے ہمیں اب تک کیا سمجھایا ہے، یعنی تسلسل سے میں آپ کو تسلسل بنانا چاہ رہی ہوں۔ قرآن کے آغاز میں ہی دیکھیں سورۃ بقرہ کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، کہتے ہیں نا پہلا قدم آپ کا اللہ کی طرف کیا ہونا چاہیے تھا، نماز سے بھی پہلے۔ ہم تو نماز کی طرف دوڑتے ہیں نا، اللہ نماز سے بھی پہلے، اللہ حج اور زکوٰۃ سے پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ سورۃ بقرہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا، آواز اللہ تعالیٰ نے پکاری، اللہ کی پکار سنو۔ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں اللہ کی پکار سنو۔ اللہ نے شروع میں کیا کہا؟ پہلی پکار جو اللہ نے دی تھی، اللہ نے کہا ہدی للمتقین، تقوی والا۔ اللہ کہتا ہے مجھے تقوی چاہیے تم سے، لیکن ہم تقوی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا خشیت، ہم طہارت، تزکیہ سب چھوڑ کے ہم نماز کی طرف دوڑتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں آج ہماری عبادتیں بے اثر کیوں ہیں، یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ آج ہماری جو عبادتیں ہیں وہ ہمیں کر کے سکون کیوں نہیں ملتا؟ ہم پھر بھی بے چین رہتے ہیں نا، رہتے ہیں کہ نہیں؟ دل بے سکون ہے، پریشان ہے، اسی طرح نماز پڑھ کے ہم اسی طرح پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ جو پہلے کے قدم ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اللہ کہتا ہے تقوی والے بننا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غیب پر ایمان رکھنا، کہ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہوا اللہ کی کہتے ہیں نا امر سے، اللہ کی منشا سے، اللہ کی رضا سے اور اللہ کی قضا سے اور قدر سے ہوا ہے۔ ہم تو شکوے، شکایتیں، پچھتاوے، حسرتیں، ہم تو ان کو بیٹھے رہتے ہیں غموں میں، ہائے یہ ہوا ہی کیوں، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کوئی کہتے ہیں نا پریشانی آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ آئی کیوں، کس نے نظر لگائی، کس نے بندش کی؟ لیکن ہمارے یہی تو بات ہے، ہمارے پاس جو بیسک چیز ہے تقوی ہی نہیں ہے۔ تقوی اور توکل، یہ بات نوٹ کریں، تقوی اور توکل دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس نہ تقوی ہے نہ توکل ہے اور ہم دور پڑتے ہیں حج کرنے اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلی جو چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی وہ تقوی ہونا چاہیے تھا، اور تقوی میں آپ کو بتاؤں آپ گھر بیٹھے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اللہ نے خود قرآن پاک میں دیکھیں سمجھایا ہے کیا؟ انعمت علیہم، انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھو، صراط المستقیم پر چلو، کسی مرشد، کسی استاد کی رہنمائی میں جو تمہیں صراط المستقیم کی پہچان کروائے، پھر تمہیں اس راستے پر چلائے، پھر مجاہدہ کروائے، اور پھر مجاہدہ تسلسل سے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک دن آ گئے پھر ہفتہ نہ آئے، 2 ہفتے نہ آئے، نہیں، مجاہدہ ہوتا وہ ہے جو ہر وقت چلتا رہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں سمجھ کے آئی تقوی پانے کے لیے کوئی مرشد چاہیے، پھر مرشد آپ کو راستہ صراط المستقیم کا دکھائے گا، اور جب آپ راستہ دیکھو گے تو پھر آپ کے اندر آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ، ذرہ ذرہ تقوی آنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کے اندر تقوی آئے گا تو پھر آپ کے اندر طہارت اور توکل، طہارت اور توکل۔ آپ سمجھ رہے ہیں تقوی کے ساتھ کیا آتا ہے؟ تقوی حالی نہیں آتا، تقوی کے ساتھ تزکیہ، تقوی کے ساتھ طہارت، تقوی کے ساتھ توکل بھی آتا ہے۔ اور جب آپ ان 3 کے بعد تلاوت کرتے ہو نا، پھر سکون ملتا ہے دل کو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں سکون اس لیے نہیں ملتا کہ ہمارا تقوی مکمل ہی نہیں ہے۔ تقوی کے اندر جو ہونا چاہیے تھا نا تزکیہ، تقوی کے ساتھ جو ہونا چاہیے تھا توکل، وہ ہے ہی نہیں۔ حالی ہم کہتے ہیں ہاں زبانی وہ بھی میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو تقوی والا حقیقت میں وہ ہوتا ہے، دیکھیں ہمیں معنی بھی نہیں پتا، مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی تقوی کا مطلب ہو جائے اتقا والا ہو، جو بچ کے چلے،
جو نفس سے بچے، جو کہتے ہیں نا اپنی خواہشوں سے بچے، جو رسومات فضول رسموں سے، خواہشوں سے، زینتوں سے، دنیا کی ہرس اور لالچ سے بچے، اس کو تقوی والا کہتے ہیں، جو بچ بچ کے چل رہا ہو سیدھا سیدھا چل رہا ہو زندگی کا، اس نے صراط المستقیم پر جو سیدھا چلے نا، سنت پھر شریعت پھر طریقت پھر اطاعت پھر محبت اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو چلتا ہے نا سیدھا صراط المستقیم پر، اس کو تقوی والا کہتے ہیں۔ ہم تو زبانی تقوی والے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے نہ ہمارے پاس تزکیہ ہوتا ہے، نہ طہارت ہوتی ہے، نہ توکل ہوتا ہے، اور نہ تلاوت سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ نے یہ باتیں تو شروع میں ہی سمجھائیں اس قرآن پاک کے، کہ تمہارے پاس تقوی ہو تو ساتھ تم تزکیہ اور توکل بھی رکھنا، پھر نماز پڑھنا۔ آپ سوچیں ہم نماز کس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں بغیر تیاری کے؟ ہم تیاری سمجھتے ہیں وضو کیا میں تیار ہو کے، میں وضو کر کے صاف کپڑے پہن کے جائے نماز بچھایا تو یہ میری تیاری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ظاہری تیاری، صرف ظاہری، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ منافق کرتے تھے، یزیدی پڑھتے تھے نمازیں، تو اس میں کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اصل جو تیاری نماز کی ہے وہ ہوتی ہے تزکیہ سے، طہارت سے اور توکل سے، پھر تلاوت سے نماز میں ہوتی ہے۔ ہمیں تو آج تک یہ بھی نہیں پتا کہ نماز کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ باطنی تیاری، باطنی تیاری، ظاہری تو ہم کر لیتے ہیں، ظاہری تو سبھی کر لیتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہو؟ ظاہری تیاری کیا مشکل ہے؟ ظاہری طور پہ آپ دیکھیں یزیدیوں نے بھی حضرت امام حسین کو شہید کیا تھا نماز پڑھ کے۔ تو ظاہری تیاری کوئی معنی نہیں رکھتی اگر باطنی طور پر آپ تقوی والے، طہارت والے، تزکیہ والے، توکل والے نہیں ہیں نا، تو آپ سمجھ لیں آپ نے کبھی نماز کی تیاری کی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ہے حقیقی اور باطنی تیاری جس کا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، اس لیے ہماری جو نماز ہے نا پھر وہ بے حیثیت، بے کیفیت اور بے حضوری ہوتی ہے۔ بے حضوری یعنی نماز ہماری دوری والی ہوتی ہے، نماز میں ہم اور باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں کیونکہ تیاری کے بغیر پڑھ رہے ہیں۔ آپ سمجھ تو پتہ ہی نہیں کہ لکھنا کیا ہے۔ آپ سوچیں ایک بندہ بغیر پریپریشن کے ایگزام دینے چلا جائے، اسے تو ذہن تو پتہ نہیں کہاں بھٹک رہا ہوگا، لیکن جس کی تیاری ہوتی ہے وہ تو فوکسڈ ہوتا ہے اور پوری توجہ سے لکھ رہا ہوتا ہے، اس کا دھیان اپنی تیاری کی طرف ہوتا ہے۔ جب ہماری تیاری نہیں ہوتی تو ہم کچھ اور باتیں ادھر ادھر ذہن منتشر ہی رہتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اللہ کہتا ہے جب تمہارے پاس جب تزکیہ ہو، طہارت ہو، توکل ہو، تقوی ہو، پھر تم نماز میں تلاوت کرنا۔ اللہ کو ایسی نماز چاہیے۔ پھر اللہ کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرنا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم آخرت میں تم پھر کامیاب ہوگے، ہدایت والے ہوگے جب تم ایسی نمازیں اور ایسی حال والی عبادات لے کر آؤ گے نا، پھر تم ہم المفلحون میں ہوگے، کامیاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایمانی صفات بتائی ہیں، ایمان والوں کی ایسی تیاری ہوتی ہے، ایمان والوں کی ایسی حالت ہوتی ہے، ایسے ان کے حال اور ایسے ان کے اعمال ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچیں آپ کس طرح کے اعمال کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو اس لیے تصویر دکھا رہی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ نے ایمان والوں کے اعمال بتائے ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں نا ایک نقشہ بنائیں، اب سورۃ بقرہ کا پورا ایک نقشہ بنائیں جیسے تصویر بناتے ہیں۔ تو سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ نے ایمان والوں کی ایمانی حالت بتائی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے تقوی والے، تزکیہ والے، طہارت والے، خشیت والے، پھر توکل والے، پھر وہ نماز کو قائم کرنے والے، پھر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے، پھر وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، یعنی اطاعت مصطفیٰ والے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یقین رکھو کہ یہی لوگ ہیں، یہی صفات والے لوگ آخرت میں ہم المفلحون، دنیا میں سن لو یہ مفلحون ہوں گے، یہ کامیاب ہوں گے۔ اور آج ہم پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹھے، کوئی پتہ نہیں کون کامیاب ہے، کوئی پتہ نہیں اللہ کی نظر میں
اللہ کی نظر میں کون اچھا ہے؟ کوئی پتہ نہیں کون جنت جائے گا۔ اب سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو اللہ کہہ رہا ہے لا ریب، شک نہ کرنا، ہم شک ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہر جگہ ہمارا شک ہے کہ نہیں؟ اعمال کر کے بھی شک میں رہتے ہیں اور اپنے عقیدے میں بھی شک میں رہتے ہیں، پتہ نہیں بخشش ہونی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ نے معاف کرنا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں۔ تو ہمارا آپ دیکھیں عقیدے میں بھی شک ہے، اعمال میں بھی ہم ناقص ہیں، اور حال کی ہمیں خبر ہی نہیں کس حال میں ہیں، ظالم ہیں، جاہل ہیں، غافل ہیں، منافق ہیں، فاسق ہیں، کچھ نہیں پتا۔ آپ سوچیں ذرا، اور عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو اصل میں آپ کو بتاؤں گمراہی کہتے ہیں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے یہ شروع میں بتا دیا کہ جو ایمان والے ہیں ان کی ایسی صفات ہیں، پھر اللہ نے کافروں کی اعداد بتائی ہیں۔ اب آپ کافروں کی اعداد بھی سنیں ذرا، اور پھر ذرا اپنا جائزہ لیں۔ کافروں کی اللہ تعالیٰ نے اس شروع میں سورۃ بقرہ میں ان کی عادات اور ان کی جیسے کہتے ہیں نا حرکتیں، اللہ نے ان کی صفات بتائی ہیں کہ ان پر نصیحت اثر ہی نہیں کرتی۔ پہلی نشانی ان کی ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ کہتا ہے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ انہیں رتی اثر نہیں ہوتا۔ They're not bothered. They're not bothered about anything. انہیں پرواہ ہی نہیں، جو مرضی آپ انہیں بتاؤ، یہ حشیت والی آیت ہے، یہ عبرت والی ہے، یہ ہدایت والی ہے، انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ سوچیں آپ، کہیں ہم تو ایسی حرکتیں نہیں کر رہے؟ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر ہوتی ہے۔ ان کے دل میں دنیا کی محبت، اور کانوں میں بس وہی سننا چاہتے ہیں جو انہیں اچھا لگے۔ تو یہ مہر ہے، اس کو مہر کہتے ہیں کہ میں اپنی پسند کے علاوہ حقیقت سننا ہی نہیں چاہتا۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہوتا ہے، قرآن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے، قرآن کی حقیقت، معنی اور معرفت انہیں نظر ہی نہیں آتے، صرف الفاظ اور حروف نظر آتے ہیں، حقیقت اور معرفت سے بالکل ان کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں۔ آج دیکھیں اللہ دنیا میں پہچان کروا رہا ہے، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے عذاب عظیم۔ پھر اللہ نے منافقوں کا حال بتایا ہے۔ دیکھیں یہاں بھی اپنا جائزہ لیں۔ میں کہتی ہوں یہ سکیل ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ سکیل ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو چیک کرو، ہمیں یہ کہہ رہا ہے کس کیٹیگری میں تم آ رہے ہو۔ دیکھو مومنین کی کیٹیگری میں ہو کہ کافروں کی کیٹیگری میں ہو کہ منافقوں کی کیٹیگری میں ہو۔ آپ نے نوٹ کیا سب سے اوپر اللہ نے مومنین کا ذکر کیا، پھر کافروں کا ذکر کیا، اور جو کافروں سے بھی برے ہیں وہ منافقوں کا ذکر اللہ نے تیسرے نمبر پر کیا ہے۔ آپ کو یاد ہے یہ باتیں سورۃ بقرہ میں، یہ ہم پڑھ کے گزرے ہوئے ہیں ساری۔ اب منافقوں کے بارے میں اللہ کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں ان کی نیچر اللہ بتاتا ہے۔ میں کہتی ہوں سبحان اللہ، بندہ اللہ کی آیات کو دیکھیں اور باہر دیکھیں اور اپنا حال دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مینٹیلٹی بتا رہا ہوتا ہے کہ مومنین کی یہ مینٹیلٹی ہے، کافر اس ذہنیت کے ہوتے ہیں کہ انہیں بات نصیحت کی اثر ہی نہیں کرتی، وہ دھیان ہی نہیں دیتے، جسے کہتے ہیں نا جتنا مرضی قرآن میں بلاؤ، قرآن کی کلاس میں بلاؤ، انہیں اثر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا اور نفس پرستی ہوتی ہے، تو اس لیے حق پرست نہیں ہوتے وہ۔ یہ کافروں کی پہچان ہے۔ اور منافقوں کی پہچان اللہ بتا رہا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہا ہے کہ اپنا جائزہ لو، کہیں تم منافق تو نہیں ہو۔ اگر ہو تو آج اپنے حال کی اصلاح کر لو، توبہ کر لو اور اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں منافقوں کی پہچان کروا رہا ہے۔ دھوکہ دیتے ہیں، ان کی نیچر میں دھوکہ دینا ہوتا ہے، دوسرے کو دھوکہ دے کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کو بے وقوف بنا دیا۔ دوسروں کی دیکھیں ان سے دھوکہ دے کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ میں آپ کو خلاصہ بتا رہی ہوں، جو میں نے سارا خلاصہ لکھا ہے نا جو آیتوں سے۔ جھوٹ بولتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، فساد کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے فساد کرتے ہیں، دوسروں کو جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں سے جن کی ایسی عادتیں ہوتی ہیں نا، دھوکہ، جھوٹ، دکھاوا، فساد، دوسروں کو بے وقوف بنانا اور جھوٹے دعوے کرنا کہ میں تو بڑے درجے والا ہوں جی، میرے پاس بڑا علم ہے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا جنہیں صرف دعوے کرنے کا، اپنی بڑائی دکھانے کا شوق ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ جو منافقوں کی نشانیاں یہ ہیں، منافقوں کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں، جھگڑالو ہوتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں سے مذاق کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میرے دین میں مذاق کر رہے ہو نا، دکھاوا کر رہے ہو، اپنی جھوٹی عزت ڈھونڈتے ہو، دوسروں کو بیوقوف بنا رہے ہو، دکھاوا کر رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں سے مذاق کرتا ہوں۔ اور آپ حیران ہوں گے اللہ کا مذاق کیا ہے؟ اللہ انہیں اور دنیا دیتا ہے، دنیا اور دیتا ہے، صحت اور دیتا ہے، مہلت اور دیتا ہے، سرکشی میں بڑھ جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ رسی، جسے ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں، اللہ رسی ڈھیلی کرتا جاتا ہے۔ اور جیسے آپ دیکھیں نا، جیسے اسرائیل کی رسی ڈھیلی ہوئی ہے اور وہ فلسطین پر ظلم کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں انہیں اور طاقت دیتا ہوں، اور مہلت دیتا ہوں، سرکشی میں بڑھ جاؤ، بڑھو، جتنا کرنا ہے نا کرو۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں، مطلب جو اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ یہ جو منافق ہوتے ہیں اندھے، بہرے اور گونگے ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں کس طرح وہ بنے ہوئے ہیں، کیسے وہ یعنی کہ جیسے لوگوں کو جب مارتے ہیں استغفر اللہ بے حسی سے، کوئی احساس ہی نہیں، بچہ ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بزرگ ہے، بے حسی سے اندھے، بہرے، گونگے۔ اللہ کہتا ہے ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کہتے ہیں نہ ذکر، نہ فکر، نہ شکر، نہ صبر، نہ توکل، کچھ نہیں، حالی لوگ ہوتے ہیں یہ، حالی۔ لیکن اللہ نے صاف بتا دیا یہ ہوتے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی ہوئی ہے۔ گمراہی، اللہ کہتا ہے یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو گمراہی میں پڑے ہوتے ہیں ان کا انجام پھر تباہی ہوتا ہے، جیسے فرعون بھی آخر پہ تباہ ہی ہوا تھا۔ اور یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ آزمائشوں سے ڈرتے ہیں۔ ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ان کا کوئی ایک بھی کہتے ہیں نا نقصان ہو جائے تو اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، دنیاوی نقصان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ اپنی زندگی کا مقصد بھولے ہوئے ہیں، مقصد بھولے ہوئے ہیں۔ منافق جو لوگ ہوتے ہیں زندگی کا مقصد بھولے ہوئے ہیں، انہوں نے ہوا کو زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، اپنی خواہشات کو۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے زندگی کا مقصد تو تقویٰ ہے، ہوا نہیں ہے، تقویٰ ہے، تقویٰ والے بنو۔ اللہ کہتا ہے بچوں اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ آدمی اور پتھر، آدمی میں دیکھیں عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں۔ آدمی اور پتھر، وہ آدمی اور پتھر اس جہنم کا ایندھن بنیں گے جو منافق ہیں اور کافر ہیں۔ اب آپ سوچیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہم کہیں ان دو میں سے اگر کسی ایک کیٹیگری میں آتے ہیں نا، کافرین کی یا منافقین کی، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ اللہ نے شروع میں بتا دیا ہے کہ مجھے کافر اور منافق لوگ پسند نہیں ہیں، یہ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں۔ اب دیکھیں جنہوں نے سب سے اوپر ہونا ہے ایمان والے، ان کا ذکر اللہ نے سب سے پہلے کیا، ہدی للمتقین، یہ کامیاب ہیں، یہ ایمان والے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ہم قرآن کو اس ترتیب سے سمجھتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں پورا نقشہ بنتا جائے، یہ ایمان والوں کی تصویر ہے، یہ کافروں کی حالت ہے، اور یہ منافقوں کی حالت ہے، اور منافقوں کا حال اور ذکر سب سے آخر میں ہے، اور انہوں نے جہنم میں بھی سب سے نیچے ہونا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی کیسے اللہ تسلسل سے ترتیب؟ آپ نے ترتیب نوٹ کی؟ یہی میں آپ سے کہتی ہوں ترتیب دیکھا کریں اور ترتیب سے چلا کریں، کیونکہ اللہ نے بھی قرآن پاک میں ہر بات ترتیب سے بیان کی ہے۔ جو پہلے ذکر تھا اللہ تعالیٰ نے اب دوبارہ اسی ذکر پر آ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو ایمان والے ہیں نا، ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری اللہ سنا رہا ہے، وہ سجی ہوئی ہے، وہ بنی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لگائی ہوئی ہے، بلندی پر جو باغات سجائے ہوئے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ آگے اتنی پیاری مثال دیتا ہے، اللہ کہتا ہے وہی بات یعنی کرتا ہوں میں، وہی منافق اور کافر اس بات کو اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور وہی بات جب مومن سنتا ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے۔ اب آپ فرق دیکھیں، حق کی بات کسی کے آگے کرو، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حق سننا پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں تو مچھر کی مثال سے بھی بات کر دیتا ہوں، لیکن جب میں چھوٹی چھوٹی مثالیں مچھر کی یا مکھی کی دیتا ہوں تو جو کافر اور منافق لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں بڑا برا لگتا ہے
کہ اللہ پہ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں. دیکھیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو حق بات سن کے آپ سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ وہی قرآن پاک میں بتا رہا ہے کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے حق کی بات کرو تو وہ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بات کیوں کی، یہ تو ہمیں کی، یہ تو ہمیں لگائی، اتنی گھٹیا بات کی. اللہ کہتا ہے میں تو مچھر جیسی کمتر مثال بھی دیتا ہوں باتیں سمجھانے کے لیے، لیکن منافق ہمیشہ، اللہ نے نشانی بتائی کہ جو اعتراض کرے سمجھ جانا وہ منافق ہے. اللہ کہتا ہے منافق ہمیشہ حق پر اعتراض کرتا ہے اور مومن سن کر اعتراف کرتا ہے کہ ضرور کوئی حق بات ہے جو اللہ میری عقل کے لیے چھوٹی مثال دے کر، اللہ تعالیٰ نے مچھر کی چھوٹی مثال دے کر میرے چھوٹے ذہن کو بڑی بات سمجھا دی. مومن ہمیشہ حق پر اعتراف کرتا ہے، شکر کرتا ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ حق بات سن کے ہمیشہ اعتراض کرتا ہے اور مکر کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں وہ گمراہ اور نافرمان ہیں. اللہ نے پھر نشانی دیکھیں بتا دی کہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ کون ہے. اللہ کہتا ہے وہ ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، وہ تکبر کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. وہ حق بات جب سنے تو وہ اعتراض جب کرتے ہیں نا ان کے اندر ایک تکبر انا ہوتی ہے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم سے اچھی کوئی بات کیسے کر دے، ہمیں کوئی کیسے کچھ کہہ دے. اللہ کہتا ہے وہ تکبر کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں. دیکھیں اللہ مینٹیلٹی ایکسپوز کر رہا ہے کہ اس طرح کی مینٹیلٹی کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، اس لیے وہ فساد کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے وہ آخرت میں خسارے والے ہوں گے. اب دیکھیں کتنی گہری بات ہمیں پتہ چلی. آج ایسے لگ رہا ہے جیسے مختلف طبقے، مختلف ذہنیتیں اور لوگوں کا حال اللہ سنا رہا ہے اور ہم کہتے ہیں پتہ ہی نہیں کسی کے اندر کیا ہے. کیسے نہیں پتا؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ قرآن کے آئینے میں دیکھو آپ کو سب نظر آئے گا. اب یہ جو اللہ نے بتایا ہے کہ جو تکبر والے، دیکھیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جب حق بات سنیں گے نا ایسے لوگ جو تکبر والے ہیں وہ ہمیشہ اعتراض کریں گے، لیکن جو مومن بندہ ہوگا وہ حق سن کر اعتراف کرے گا. تو اندر کا حال پتہ چلا کہ نہیں؟ اس طرح اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ بندے کو جب دیکھتے ہیں انہیں ان کا اندر باہر نظر آ جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ یہاں پہچان کروا رہا ہے یہ فساد والے ہیں، یہ خسارے والے ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ نافرمان ہیں. پھر اس سے آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا سارا واقعہ بیان کیا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، پھر اس طرح شیطان نے جو کیا. تو یہ سارا اللہ نے کس لیے واقعہ بیان کیا ہے؟ یہ سارا اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ پہلا حکم ہی علم کا تھا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا، فرشتوں سے بھی اللہ نے علم کے بارے میں پوچھا. تو اللہ کہتا ہے یہ کتاب، یہ قرآن سارا علم ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ علم حاصل کرو، مرد اور عورت پر فرض ہے، پوری زندگی کے لیے فرض ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں آپ شروع سے شروع کریں گے تو قرآن تو ایک کہتے ہیں نا لامحدود علم ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں پھر یہ سمجھایا کہ علم حاصل کرو قرآن کا، یعنی اس ہدایت کی پیروی کرو، پھر تمہیں نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا. آج ہم غم اور خوف ان دونوں کیفیتوں میں پھرتے رہتے ہیں. اندر کا کوئی غم ہوتا ہے دل میں، خواہشوں کے اور آزمائشوں کے غم ہم دل میں لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، اور باہر سے ہم نے خوف رکھے ہوتے ہیں کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے. تو اللہ نے اندر کے غم اور باہر کے خوف دونوں کا علاج کہاں بتایا ہے؟ اس علم والی کتاب قرآن میں. آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے قرآن سے کچھ لینا، اس کو کہتے ہیں قرآن سے تزکیہ، تربیت، طہارت لینا. یہ جو میں طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں، آپ سمجھ رہے ہو کہ اپنی اصلاح کرتے ہوئے آؤ، اپنا جائزہ لیتے ہوئے آؤ، اپنی تربیت کرتے ہوئے آؤ، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا اس میں سے اعلیٰ سودا لے لو. اب یہاں پر اللہ نے کتنے سودے بتائے ہیں؟ اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ پہلے ایمان والوں کا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافروں کا، پھر اللہ نے ہمیں منافقوں کا بتایا. اب ان 3 سودوں میں سے آپ کو کون سا سودا پسند ہے؟ کون سا سودا پسند ہے؟ میرا خیال ہے آپ کو مومنوں کا ہی پسند ہوگا نا، کیونکہ دنیا میں بھی آپ اچھی چیزیں پسند کرتے ہیں. ظاہر ہے پھر آخرت کے لیے بھی آپ اچھا سودا لیں گے نا، گھٹیا تو نہیں لیں گے. جہاں آپ نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے
وہاں کے لیے ظاہر ہے آپ منافق کا سودا تو نہیں لیں گے، نہ کافر کا لیں گے، یہ تو گھٹیا ترین سوتے ہیں نا، اعلیٰ ہی لیں گے نا. تو یہ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ سودا کرو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ نے آفریں لگائی ہوئی ہیں. کون سی آفر تمہیں قبول ہے؟ کون سا تم نے جسے کہتے ہیں نا میرے ساتھ معاہدہ کرنا ہے، پھر کون سا راستہ لینا ہے، پھر اس راستے پہ چلنا. ہدایت کی پیروی کرو. اللہ کہتا ہے یہ قرآن ہدایت نامہ ہے، اس کی پیروی کرو، نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، نہ دنیا کا غم نہ آخرت کا خوف. جب تم اس قرآن کی پیروی کرو گے. لیکن ہمیں تو ہے غم اور خوف، کیونکہ ہم تو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یا ہم روایات کی پیروی کرتے ہیں، یا ہم حالات کی کہتے ہیں نا رسموں کی پیروی کرتے ہیں. اس لیے ہم غم اور خوف سے مارے جاتے ہیں. مارے جاتے ہیں کہ نہیں؟ ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ یہ انگزائٹی اسٹریس کیا ہوتا ہے؟ جب ہم غم اور خوف کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. اور غم اور خوف طاری کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اندر قرآن کی آیات، تزکیہ، طہارت اور تقوی نہیں ہے. جب یہ نہ ہو تو پھر غم اور خوف طاری ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح پھر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ جو ہوتا ہے وہ مایوسی اور ناشکری کا شکار ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارا کچھ ہمیں قرآن سمجھا رہا ہے. آپ بتائیں، میں کہیں سے نہیں پڑھ رہی، قرآن سے آپ کو بتا رہی ہوں یہ باتیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر آیت آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آیت 40 سے بنی اسرائیل کا قصہ شروع کیا ہے. جو آیت آج ہم نے پڑھنی ہے، یہ قصہ اللہ نے بنی اسرائیل کا آیت 40 سے شروع کیا ہوا ہے. اور یہ اللہ نے اس لیے شروع کیا ہے، یہاں پہ میں آپ کو لانا چاہ رہی تھی. اللہ نے اس لیے شروع کیا ہوا ہے کہ اللہ ہمیں اب یہ سمجھا رہا ہے کہ مجھے نافرمان ناشکرے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں. اللہ کو کون سے؟ اللہ بنی اسرائیل کے واقعے سے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، ایک تو میرے احسان یاد کرتے رہنا، جو کہ ہم بالکل نہیں کرتے. اب ہمیں اللہ کے احسانوں کی بلکہ یاد کیا کرنا ہے، ہمیں تو پہچان ہی نہیں اللہ کے احسان ہیں کون سے. سانس آ رہا ہے، اللہ کا احسان. بصارت میری چل رہی ہے، اللہ کا احسان. میں نے کوئی اللہ کو پے تو نہیں کیا ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا احسان ہے. اس نے مجھے آنکھیں بصارت دی، سماعت دی، ہمت دی، طاقت دی، مجھے مہلت دی، فرصت دی، صحت دی. مجھے ہر طرح کی اللہ نے نعمت دی، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے مجھے سہولت دی. یہ سب اللہ کے احسان ہے. لیکن ہم نے کبھی احسانوں کو سمجھا ہو تو ہم مانیں، اور پھر ہم اللہ کے رستے پر اطاعت پر چلنے والے. جو احسان مند ہوگا وہی تو شکر گزار ہوگا نا، وہی تو اطاعت گزار ہوگا. ہم تو احسان مند ہی نہیں ہیں سرے سے، میں آپ کو بتاؤں. تو اللہ تو آیت 40 سے کہہ رہا ہے میرے احسانوں کو یاد کرو. ہم تو دکھوں کو یاد کرتے رہتے ہیں، کم ہویا، وہ پریشانی ہوئی، یہ نہ ہوا، وہ نہ ہوا. اللہ کہتا ہے یاد کرنا ہے تو میرے احسانوں کو یاد کرو، اور حق کو کبھی باطل سے نہ ملاؤ. ہم یہی تو کرتے ہیں، حق کو باطل سے ملاتے رہتے ہیں. یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں راستے ٹھیک ہیں. تو جب اسی لیے تو پھر ہم کسی منزل پر نہیں پہنچتے، ایک ہی جگہ ہم گھومتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ حق کو باطل سے ملاتا ہے نا، وہ ایک قدم آگے 4 پیچھے جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ حق کو باطل سے ملانے کی دیکھیں، میں آپ کو مثال دوں. ایک بس پہ آپ چڑھو، پہلے سٹاپ پہ، دوسرے سٹاپ پہ جا کے اتر جاؤ، پھر چڑھو، پھر اتر جاؤ. ایسا بندہ کبھی منزل پہ پہنچ ہی نہیں سکتا. کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہی ہمیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے حق کو باطل سے نہ ملاؤ، گواہی حق کی بات نہ چھپاؤ، نماز، زکوٰۃ، رکوع اور عاجزی، صبر سے مدد لو. ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے نہیں ملتی کہ ہمارے اندر تزکیہ نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے. اس لیے ہمیں نماز اور صبر سے مدد نہیں ملتی. اپنے حال کا جائزہ لیتے آئیں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، خالی مطالعہ نہ کریں. قرآن سے ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا انالیسس کریں. آپ سمجھ رہے ہو؟ اپنے اندر اپنا تجزیہ کرو کہ میں کتنا قرآن کی جو اللہ بتا رہا ہے، میں کس طرح کا بندہ ہوں. کافر ہوں، مومن ہوں، کافر ہوں کہ منافق ہوں؟ کیا ہوں میں؟ آج اللہ بتا رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں، حشر کے دن اللہ دکھا دے گا اور ہمیں اٹھا بھی دے گا اسی کیٹیگری سے جس کیٹیگری میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں.
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آج میں آپ کو بہت گہرا لے کے جا رہی ہوں. آج تو بیچ میں ہی رہ گئی، کیونکہ میں آج آپ کے لرننگ دیکھ رہی تھی کہ آپ نے سیکھا کیا ہے اب تک. جو آیتیں پڑھی ہیں اس سے اپنی کوئی کردار سازی، کوئی اپنی اخلاق ترقی، کوئی مانی ترقی، کوئی آپ کا کہتے ہیں نا روحانی ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارا تزکیہ، ہمارے اندر تزکیہ، ہمارے کردار اور اخلاق میں طہارت آ بھی رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ میں آپ کو طریقہ سمجھا رہی ہوں کہ اس طرح سے آپ کے اخلاق میں اور کردار میں ترقی اور تبدیلی اور تزکیہ اور طہارت آنا چاہیے. قرآن آپ کی تربیت کر رہا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ نماز سے مدد لینا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر سے مدد لینا. ہماری دونوں سے ہی مدد نہیں ہوتی. نماز پڑھ کے بھی ہم بے چین ہوتے ہیں، اور صبر ہم نے مجبوری کا کیا ہوتا ہے، حضوری کا نہیں کیا ہوتا. مجبوری کا صبر کر کے بیٹھ کے بس نہ چلے تو صبر کر لیتے ہیں، لڑ کے سارا کچھ کر کے آخر پہ ہم کہتے ہیں میں تو ہوں صبر ہی کر لیا. جیسی ہماری نمازیں نا دوری کی، ایسا ہی ہمارا صبر ہے مجبوری کا. حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے نماز تمہاری ہونی چاہیے حضوری کی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور صبر بھی تمہارا حضوری والا ہونا چاہیے، پھر تمہیں میری بارگاہ سے اجر ملے گا. لیکن ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ میں آپ کو وجوہات بھی بتا رہی ہوں اور آپ کو طریقے بھی سمجھا رہی ہوں. ہماری نماز سے ہمیں مدد کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ نماز ہم قائم کرتے ہی نہیں ہیں. جو میں نے آپ کو باطنی تیاری بتائی تھی، ہماری باطنی تیاری ہوتی نہیں ہے، من کی تیاری اور نفس کی ترقی نہیں ہوتی، تو نماز ہماری قائم نہیں ہوتی. ہم جائے نماز پہ کھڑے تو ہو جاتے ہیں، لیکن حق پہ کھڑے ہونا حق پہ کھڑے ہونا ہمیں نہیں آتا. ہم رکوع کے لیے تو جھک جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے نفس کو، خواہش کو جھکانا نہیں آتا. ہم سجدے میں تو گر جاتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ پر توکل اور اللہ کی کہتے ہیں نا راضی با رضا رہنے کا سجدہ ہمیں نہیں آتا. حالانکہ سجدہ تو انتہا کی میں آپ کو بتاؤں کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہ کو کہ میں نے تجھ پر توکل کا سجدہ کیا. ہمارے تو حالی سجدے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں ہمارے سجدوں میں کوئی کیفیت نہیں ہوتی، کوئی حشیت نہیں ہوتی، کوئی حضوری نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں دیکھیں بتایا ہے، سمجھایا بھی ہے، سجدہ تو ایسا ہونا چاہیے کیا فَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، قربت کا سجدہ. اب ہم نے قربت کی منزلیں طے کی ہوں تو ہمیں قربت کا سجدہ ملے نا. قربت کا سجدہ تو تب ہوگا جب پہلے ندامت، ملامت، حشیت، ریاضت، اللہ کے راستے میں مشقت، طہارت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی تڑپ، پھر قربت. اللہ کہتا ہے سجدہ کرو تو قربت کا کرو. ہم تو سجدہ بس سر زمین پہ رکھتے ہیں، قربت کا ہمیں مقام اور حال کی کچھ خبر نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور وہی ایک قربت کا سجدہ ہے جس کے بارے میں دیکھیں علامہ اقبال نے اپنے شعر میں سمجھایا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ سجدہ ہے تو مشکل، یہ منزلیں، یہ مجاہدے، یہ مشقتیں کرنی تجھے مشکل تو لگتی ہیں، لیکن کیا 1000 سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات. یہ ایک سجدہ جو قربت والا ہوگا نا، یہ وہ جو ہزاروں سجدے تو کرتا پھر رہا ہے نا، بے حشیت، بے کیفیت، بے حضوری اور ظلمت کے اور منافقت کے اور غفلت کے سجدے 1000 تو کر لے اور یہ ایک سجدہ تو کر لے قربت کا، تو یہ بہتر ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ لیں بھی قرآن سے لینا سیکھیں. تو لیتا تو بندہ تب ہی ہے نا، کچھ لے کر جائے تو پھر قرآن کچھ دیتا بھی ہے آگے سے ہے. ہم جیسے جاتے ہیں ویسے ہی قرآن سے نکل آتے ہیں. تو ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ مجھے بتائیں. ایسا قرآن کھولنے کا جہاں کہتے ہیں نا قرآن سے ہم نہ ملاقات ہوئی، نہ قرآن سے ہم نے کچھ لیا، نہ کچھ لے کر گئے. کہتے ہیں نا کوئی شکل ایسی ہو تو قرآن پھر کوئی آگے سے کچھ دیتا بھی ہے، کوئی عمل دیتا ہے، کوئی تقویٰ، تزکیہ، طہارت کچھ ہو تو پھر قرآن آگے سے کچھ دیتا ہے نا.
آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو آیتوں کو ایک بس بنایا ہوا لٹریچر جیسے ایک بے جان الفاظ پڑھ کے ہم گزر جاتے ہیں. ہم اس کے مطابق اپنی تربیت، اپنا کہتے ہیں نا اپنے آپ کو تبدیل کرنا اور تقویٰ لینا اور طہارت لینا، ہم عملی اپنی تربیت نہیں کر رہے. there is no point. ایسا قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ آپ دیکھیں جیسے ہم یہ قرآن کی یہ جو آیات ہیں یہ اللہ کے پیغامات ہیں جس میں اللہ کے احکامات ہیں. اب آپ سوچیں کہ آپ اللہ کے احکامات اور آیات اور پیغامات کو دیکھ کر نظر انداز کرتے جائیں اور زندگی گزرتی جائے. جیسے میں اگر روڈ پہ گاڑی لے کے چلی جاؤں اور جو سائن بورڈ رستے میں جو سائن آتے ہیں، یہ آیات اللہ کے سائن ہے نا، اللہ کی آیات ہیں. یہ آیات، یہ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں یہ اللہ کے سائن ہیں. اللہ ہمیں بتا رہا ہے زندگی ایسے ایسے ان نقطوں پر گزارنی ہے، اس کے مطابق مومن بننا، ہدایت والے بننا، کافر نہ بننا، منافق نہ بننا. جیسے ہم روڈ پہ گاڑی لے کے جائیں تو کوئی سائن آتا ہے ریڈ، ادھر نہ جانا، ادھر نو انٹری ہے. اللہ کہہ رہا ہے منافق نہ بننا، ادھر نو انٹری ہے. تو پھر اب کبھی یہ ون وے روڈ آتا ہے، وہ سائن ہم فالو کرتے ہیں، وہ سائن کہتا ہے کہ یہ ون وے ہے. اللہ بھی دکھا رہا ہے مومن بننا، یہ ون وے مومن بننا، بیچ میں منافق نہ بننا کہ دو رستے رکھے ہوں، کبھی آ رہا ہے تو کبھی جا رہا ہے، کبھی چڑھ گیا تو کبھی اتر گیا. اس طرح یہ اللہ کے سائن ہے. ایک باہر سائن ہوتے ہیں یہاں مڑنا، یہاں نہ جانا. اسی طرح یہ آیتیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے سائن ہے ہمارے لیے. ان سائنس کو فالو کر کے زندگی گزارنا. اللہ کہتا ہے اندھوں کی طرح نہ گزارنا، اندھے بہرے گونگے بن کے نہ گزارنا. جیسے روڈ پہ کوئی گاڑی لے کے نکل جائے، کسی سائن کو نہ دیکھے اور بس گاڑی دوڑائی جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کتنی دور جائے گا؟ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں پکڑا جائے گا کہ نہیں؟ جو بندہ کہتے ہیں نا روڈ پہ بس گاڑی دوڑائی جائے، نہ کہیں رکے، نہ کہیں سائن کو دیکھے، نہ کسی سائن کی پرواہ کرے، کب تک چلے گا؟ زیادہ دیر نہیں چلے گا. اس لیے پھر ہم بھی پکڑے جاتے ہیں کہ نہیں؟ جب ہم زندگی اپنی مرضی اپنی خوشی سے گزارتے ہیں، اللہ کے جو سائن ہے، اللہ کی جو آیات کو ہم اگنور کرتے جاتے ہیں، کوئی پیغام نہیں لیتے، اس آیت سے کچھ سیکھا نہیں، اپنے آپ کو آیت کے مطابق میں نے بدلا نہیں، موڑا نہیں، تو پھر ہمارے قدم قدم پہ ہمارے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. پھر ہمیں بھی اللہ قدم قدم پہ مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں اللہ ہمارے لیے بھیجتا ہے. جب ہم رونگ ٹرن لیتے ہیں یا رونگ جاتے ہیں، اپنی خواہش کو پورا کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ ہمارے اوپر سختی، تنگی، پریشانی اور بیماری بھیجتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی تو بات میں اللہ نے قرآن پاک میں دیکھے سمجھائی ہے. مچھر کی مثال، اللہ کہتا ہے میں چھوٹی مچھر کی مثال سے تمہیں باتیں سمجھاتا ہوں. وہی بات منافق سنتا ہے تو کہتا ہے پھر کیا ہوا، مچھر ہی ہے نا. اور پھر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے مچھر کی مثال دی کیوں ہے؟ اللہ کی جو اتنی بڑی ذات ہے اور چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہے. بات کوئی کافر اس طرح منافق ایسے کرتے ہیں. اب یہی حال دیکھیں منافق لوگوں کا بھی ہوتا ہے، ظالم لوگوں کا بھی ہوتا ہے. ان کے اوپر بیماری پریشانی آئے تو وہ کہتے ہیں تو کیا ہوا، فلانے کے اوپر میرے سے بڑی بیماری ہے، میرے اوپر آ گئی تو پھر کیا ہوا. یہی بیماری جب مومن پہ آتی ہے، یہی پریشانی سختی جب مومن پہ آتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہوگی. وہ اعتراف کرتا ہے میں نے کچھ غلط کیا ہوگا، میں سنت شریعت کا راستہ، میں نے صراط المستقیم کو چھوڑا ہوگا، میں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا. آپ نے دیکھا وہی بیماری پریشانی سختی ایک کو سیدھے رستے پہ ڈال گئی اور وہی پریشانی بیماری سختی دوسرے جو منافق تھا اس کو مزید گمراہ کر گئی. اب آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ ساری قرآن میں ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ آیتیں اس لیے بیان کر رہا ہے، ان آیات سے نصیحت لے کر، کہیں سے نصیحت لینا، کہیں سے عبرت لینا، کہیں سے ہدایت لینا، کہیں سے خشیت لینا، کہیں سے اطاعت لینا، کہیں سے میری قربت لینا. اندھوں کی طرح زندگی نہ گزارنا. ایک ایک آیت سے اللہ کہتا ہے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ. دیکھیں ہر روڈ پہ جب آپ مڑتے ہیں تو نئے سائن ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہر روڈ کے نئے سائن ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں، یہاں کون سا سائن لگے ہوئے ہیں. تو اللہ بھی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جب تم آیت بائے آیت گزرو، ہر آیت سے کچھ نہ کچھ نصیحت، ہدایت.
عبرت اطاعت، کوئی نہ کوئی نقطہ سمجھتے ہوئے جانا، زندگی کے حالات سے ان آیات کے مطابق گزرنا۔ آپ مجھے بتائیں، جب تک ہم یہ اتنے جو علامات ہم نے اللہ کی اتنی آیات اور اتنے سائن جو ہم نے پڑھے ہیں، آج میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی اپنا جائزہ لیں، اپنا تجزیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر جسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو اسیس کریں، اپنے آپ کو سیلف ایگزامینیشن، اپنی سیلف پیوریفیکیشن، آپ اپنا سیلف انالیسس کریں کہ میں نے یہ چیزیں قرآن سے کیا میں نے یہ حاصل کی ہے۔ یہ ساری دیکھیں آیت 56 سے پہلے آپ کے اندر یہ والے نقطے، یہ والی آپ کے اندر صفات، یہ والی آپ کے اندر اخلاقیات اور اطاعت پیدا ہونی چاہیے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر دیکھیں آگے اللہ نے اس کے بعد جب اللہ نے کہا ہے نماز سے مدد لو مشکل میں، استعینوا بالصلاۃ، اور صبر سے مدد لو، پھر اللہ نے اس کے بعد ہمیں جو بات سمجھائی ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے جو تمہیں فضیلتیں دی ہوئی ہیں، نام تو اللہ بظاہر بنی اسرائیل کا لے رہا ہے کہ اللہ نے انہیں بڑی فضیلتیں دی تھیں، من و سلوہ دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کا ساتھ صحبت دی، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت دی، لیکن جب انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، جو گہرا پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، پھر جب انہوں نے نبی کی نافرمانی کی تو پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے نبی کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتیں ان سے چھین لی، فضیلتیں چھین لی، وہ جو عظمتیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سہولتیں دی ہوئی تھی، وہ سب اللہ نے ان سے چھین لی۔ تو کیا ہمیں سمجھ آیا؟ کوئی سمجھ آیا نقطہ؟ نبی کی نافرمانی سے، جو نبی کی بے ادبی کرتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیتا ہے، اور جو نبی کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر انہیں عطا کرتا ہے۔ نبی کی پیروی پر عطا، نبی کی نافرمانی پر سزا۔ یہ نقطے سیکھا کریں، میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں، آیتوں کو ہم نے اندھوں کی طرح پڑھ کے نہیں گزر جانا، کچھ لینا ہے۔ کوئی نقطہ لیں گے تو اپنی تربیت کریں گے نا ہم، پھر جو نقطہ آپ کی سمجھ میں آئے پھر اس پر تفکر کریں، تدبر کریں، پھر اس کو سمجھیں، پھر اس کو اپنے اندر لے کر آئیں۔ اس کو کہتے ہیں قرآنی تزکیہ، قرآنی تقویٰ، اس کو کہتے ہیں میں نے قرآن سے تقویٰ تزکیہ لے کر میں نے اپنی تربیت کی، پھر آپ کے اندر وہ آئے گا اخلاق حسنہ، اخلاق حسنہ والے آپ بن جائیں گے۔ ہمیں اخلاق حسنہ والا بننا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ اسوہ حسنہ والے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عملی تربیت فرما رہے ہیں کہ ہم اخلاق حسنہ والے بن جائیں، اعمال حسنہ والے بن جائیں، اور نبی رحمہ والے بن جائیں۔ اور وہ تبھی ہوگا نا جب آپ قرآن سے تزکیہ اور تربیت لینے والے بنیں۔ آج میں آپ کو عملی تربیت کے طریقہ، عملی طہارت کا طریقہ سمجھا رہی تھی۔ اور پھر آخر پہ دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ تمہارے جتنے بھی گناہ ہو جائیں، جیسے بنی اسرائیل کی مثال دے کے اللہ کہتا ہے انہوں نے شرک تک کیا تھا، وہ بچھڑے کی جب پوجا کی تھی ان کا شرک بھی اللہ کہتا ہے میں نے معاف کیا، لیکن معافی کی صورت کیا تھی؟ اللہ نے انہیں کہا تھا کہ قتل کرو ایک دوسرے کو۔ 70,000 لوگوں کو کہتے ہیں قتل کیا گیا۔ تو آپ نے دیکھا ہر گناہ کی یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھے بیٹھے ہمیں معافی مل جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو پوائنٹ سمجھا رہی تھی، اللہ معاف کرتا ہے لیکن کیا؟ اس کی کہتے ہیں نا جرمانہ اور اس کی سزا کے بعد معاف کرتا ہے۔ جیسے ہم یہاں پہ کسی روڈ پہ آپ چلے جائیں بس لین پہ تو وہ آپ کو کر دیں گے، لیکن پہلے آپ کو کوئی اس کی پینلٹی پے کرنی پڑتی ہے، پھر آپ کو وہ چھوڑتے ہیں۔
لیکن اس جو جرم ہوا ہے اس کی سزا کے بعد وہ آپ کو چھوڑیں گے. تو اللہ بھی معاف کرتا ہے. جو ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں نا اسی لیے پھر ہمارے اوپر مصیبتیں بھی آتی ہیں, بیماریاں بھی آتی ہیں. اللہ نے جو گناہ ہم نے کیے ہوتے ہیں اس سے ہمیں پاک کرنے کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی جسمانی یا کوئی نہ کوئی سختی, کوئی نہ کوئی تنگی ہمیں دیتا ہے تاکہ ہمارے گناہ جو ہیں ان سے ہم چھوٹ جائیں اور پاک ہو جائیں. لیکن ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی اور ہم روتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بیماری مطلب کیوں آئی اور کہاں سے آئی, میں تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیماری اصل میں ہمارے گناہوں کی تلافی اور معافی کے لیے بھیجی گئی ہے. اب یہ بیس ہونی چاہیے تھی. پھر ہم آئے آیت نمبر 56 پر. اب آپ سوچیں یہ بیس آپ کی ہے, اور یہ بیس سے میری مراد ہے آپ کے کردار میں, آپ کے اخلاق میں, آپ کے ذہن میں, آپ کے تصور میں, آپ کے دل کے اندر اتنی آپ کی کہتے ہیں نا بیس آپ کی بن چکی ہونی چاہیے. قرآن کی ہم بیس اتنی بنا کے پھر آگے چلو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج پھر آیت 56 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو از سر نو زندہ کر دیا تاکہ تم احسان مانو. تو جب آپ کو یہ باتیں, پہلی جو باتیں ہیں وہ سمجھ آئیں گی تو پھر ہی آپ احسان مانو گے نا, پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا نا موت کیا ہے اور موت کے بعد حیات کیا ہے. پہلے آپ کو کہتے ہیں نا زندگی کے حیات کے لوازمات تو پتہ چلیں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سارے حیات کے لوازمات ہیں. یہ ہوں تو حیات ہوگی, یعنی مومنین کی صفات ہوں گی تو حیات ہوگی, اور اگر ہمارے اندر کافروں والی اور منافقوں والی عادات ہیں تو پھر یہ موت ہے. یہ 11 پوائنٹ نوٹ کریں. ہم تو سمجھتے ہیں موت پتہ نہیں طبعی مرنا یا جسمانی مرنا ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں قرآن ہمیں کیا سمجھاتا ہے. اصل موت وہ ہے جس بندے کو کہتے ہیں نا جس کا روح اندر سے مر چکی ہو, وہ چلتا پھرتا مردہ ہے. اللہ نے قرآن پاک میں آگے ایک جگہ فرمایا ہے کہ یہ جو کافر ہیں, اللہ کہتا ہے یہ جو اللہ کا ذکر بھولے ہوئے ہیں نا یہ چلتے پھرتے مردے ہیں, بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو موت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر بھول جانا, آخرت کو بھول جانا, ہدایت کو بھول جانا, یہ موت ہے اللہ کی نظر میں. اور حیات کیا ہے؟ جب ہمارا من زندہ ہو جائے, ہمارا من بینا ہو جائے, ہم تزکیہ والے, تقوی والے, طہارت والے بن جائیں, یہ حیات ہے. حیات یہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ بھلا کیا لینے آئے ہوئے ہیں؟ حیات. آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم جب آتے ہیں نا ہم مردہ دل ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جیسے کہتے ہیں نا بالکل جیسے وہ کوئلے بجھے ہوئے ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال سے سمجھا رہی ہوں. کوئلے بجھے ہوئے ہو نا وہ مردہ ہوتا ہے. بجھے ہوئے کوئلے سے میری مراد کیا ہے؟ کوئی اللہ کی تڑپ نہیں ہے, کوئی کہتے ہیں نا اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے, کوئی دل میں اللہ کی خشیت نہیں ہے, طلب نہیں ہے, مولا سے ملاقات کی طلب نہیں ہے, مولا سے ملاقات کا شوق نہیں ہے. یہ مردہ دلی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ مردہ دلی ہے, بے حسی, اللہ سے بے حسی. تو ہم جب آتے ہیں تو ہم بے حس ہوتے ہیں, مردہ دل ہوتے ہیں. لیکن جب ہم بیٹھتے ہیں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جو ہمارے کہتے ہیں نا بجھا ہوا دل تھا, اجڑا ہوا دیار تھا دل کا, دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا, غموں میں پڑا ہوا, جکڑا ہوا, گڑھوں میں پڑا ہوا ہمارا دل تھا, بجھا ہوا, اندھا تھا, مریض تھا, حجابوں میں تھا, غموں میں تھا, دنیا کے کربوں میں, دکھوں میں, پچھتاووں میں پڑا ہوا تھا. ہمارا دل بجھا ہوا تھا, ہمارا دل کہتے ہیں نا مردہ تھا. لیکن جیسے جیسے آپ قرآن کو سمجھتے ہیں نا ترتیب سے اور طریقے سے اور تزکیے سے اور طہارت سے اور تربیت لیتے ہیں قرآن سے. تربیت, یہ لفظ نوٹ کریں میں کیا کہہ رہی ہوں, صرف تلاوت نہیں, تربیت. جب قرآن سے ہم ترتیب کے ساتھ, جیسے میں نے آپ کو آج پوری ترتیب بتائی ہے نا,
جب ہم قرآن سے ترتیب کے ساتھ ہم اپنا تزکیہ اور طہارت اور تقویٰ لیتے ہیں نا، پھر ہمارا جو دل ہے نا وہ بینا ہونا بینا، اسے حیات ابدی، اسے نوری نگاہ. پہلے تو ہمارا دل مردہ تھا، کوئی نگاہ ہی نہیں تھی، زندہ ہی نہیں تھا. زندہ تھا تو دنیا کے لیے، روتا تھا تو دنیا کے لیے، غم تھے تو دنیا کے. یہ مردہ دلی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یہ مردہ دلی تھی. میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے لیے رونا، تڑپنا اور دنیا کے غم دل میں رکھنے اور دنیا کے غموں میں گھولنا، یہ مردہ دلی ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ دل کافروں اور منافقوں کا ہوتا ہے، یہ مردہ دلی ہوتی ہے. لیکن جن کے دل جو مومن ہوتے ہیں ان کے دل زندہ ہوتے ہیں، زندہ. اور اللہ کی نظر میں وہ زندہ ہے جس کا دل زندہ ہو. اور زندہ کس میں ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت میں زندہ، اللہ کی تڑپ میں زندہ، اللہ کی خشیت میں زندہ، اللہ کی طلب میں زندہ، اللہ کے لیے خشیت اور طہارت میں زندہ، اللہ کی جو جنتیں اللہ نے سجائی ہوئی ہے ان کی طرف دوڑنے کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف دوڑنے والا زندہ. جو آخرت کی طرف دوڑتا ہے نا وہ قلب حی والا ہوتا ہے، وہ زندہ دل ہوتا ہے. اور جو دنیا کے لیے روتا ہے، تڑپتا ہے، وہ مردہ دل ہوتا ہے. تو یہ ہمارا مقصد ہے مل بیٹھنے کا، کہ جو ہمارا دل مردہ ہو چکے ہوئے نا ہمارے دل، اس کو ہم کریں زندہ، آخرت کے لیے زندہ کریں، اللہ کے لیے تڑپ کے لیے، محبت کے لیے زندہ کریں، تاکہ پھر ہمیں حیات ابدی دائمی بندگی، اور جب ہم اس میں مجاہدہ کریں گے تو پھر ہم امتی متقی اور آخرت میں پھر جنتی بن جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ شاید کہ تھوڑی بہت اور ہے تفصیل، لیکن اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ کریں گے. لیکن آج میں سمجھتی ہوں ہم نے بہت اہم کام کیا ہے. ہم نے اپنا جائزہ لیا ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کیا ہے، کہ اپنا ہم نے مراقبہ کیا ہے کہ میرے اندر اتنی قرآن کی باتیں اور اتنی قرآن کی بنیادیں اور اتنی آیتیں آ چکی ہیں کہ نہیں، اور میری اخلاقی اور میری روحانی، میری تربیت اور ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں. یہ آپ نے اب دیکھنا ہے ساتھ ساتھ کہ میں اپنا آپ قرآن سے جائزہ لیں. میں آپ کو بتاؤں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں کیسا ہوں، میرا عمل اچھا ہے کہ نہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں، اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن کے آئینے میں دیکھو، قرآن سے پوچھو. قرآن سے بڑا راہبر کوئی نہیں ہے. جیسے میں نے اب آپ کو سمجھایا ہے، اس طرح آپ اپنا جائزہ لیں. میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں؟ کئی کافروں والی عادتیں تو نہیں ہے میری، کئی منافقوں والی حرکتیں تو نہیں میں کر رہا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہاں سے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف مجاہدہ کریں. ہم کیا بنے؟ وہ جنہیں اللہ کہہ رہا ہے ہم المفلحون. دنیا میں اللہ نے گارنٹی دے دی کہ تم مفلحون ہی ہو اگر تم تقوی والے، تزکیہ والے، طہارت والے اور تربیت والے اور خشیت والے بن جاؤ گے. تو اپنا جائزہ ضرور لیں کہ ہم نے قرآن سے کیا لیا ہے، کیا پایا ہے، اور کون سا ہمارا مقصد اور منزل اور ہماری مراد ہوگی، تاکہ ہم جب آخرت میں جائیں تو ہم بے یقینی سے نہ جائیں تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننی ہے. بے یقینی نہ ہو، یقین ہو میں نے سودا لیا تھا، میرا رب، میں نے جو سودا دنیا میں اپنے رب سے لیا تھا، چاہے وہ تقویٰ کا تھا، چاہے وہ مومنین کا تھا، صالحین کا تھا، محسنین کا تھا، جو سودا میں نے اپنے رب سے کیا تھا، میں انشاءاللہ وہی سودا، وہی مقام پاؤں گا. تو یہ یقین کہتے ہیں نا، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں، یہ اس وقت جو آپ پڑھ رہے ہیں نا یہ علم الیقین ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ علم الیقین ہے. جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے اب یہ عین الیقین میں بدل گیا یا بدل جانا چاہیے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے آیت نہیں کی، میں نے آپ کو بہت گہرا سبق دیا ہے. علم الیقین سے میں آپ کو عین الیقین پر لے آئی آج، جو کہ علم کا دوسرا درجہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟
عین الیقین کا مطلب ہوتا ہے آپ کوئی چیز کسی کو تصویر میں ڈھال کے بتا دو، کسی چیز کو پکچرائز کرنا، جیسے کہتے ہیں نا ٹرے میں رکھ کے دکھا پیش کرنا، دیکھو یہ چیز یہ ہے، یہ والی یہ ہے، تم نے کون سا لینا ہے سودا. یہ جو طریقہ کار ہے اس کو کہتے ہیں، یہ دوسرے لیول علم الیقین کے بعد عین الیقین. عین الیقین. تو جب آپ عین الیقین والے بن جاتے ہو، پھر آپ اس پر پھر قائم کوشش کرنے والے اور قائم رہنے والے اور محنت کرنے والا جو درجہ ہے وہ عین الیقین ہے. جب تک دیکھیں علم الیقین تھا، ساری زندگی آپ کے پاس علم الیقین تھا، آپ نے پڑھا بند کر دیا، پڑھا بند کر دیا، نہ کچھ لیا، نہ کچھ حاصل کیا، نہ کوئی ترقی، نہ تبدیلی. علم الیقین پہ آپ بے حس بے 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 آپ کہتے ہیں نا اس کو پڑھ رہے تھے بے حسی سے، بے غرضی سے، مجھے کوئی غرضی نہیں، یہ تو فلانے کی بات، ان کی بات، ان کی بات ہے. تو علم الیقین جب آتا ہے عین الیقین پر، پھر ہم اپنے آپ کو اس میں ڈالنے لگ جاتے ہیں. یقین ہو تو بندہ ڈالتا ہے نا، ورنہ بندہ کہتا ہے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات، اس کی قوم کی بات، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں اس سے غرض واسطہ. جب آپ کو عین الیقین کی سمجھ آئے گی کہ میرے متعلق بھی یہ ہے، میں نے بھی نصیحت اس سے ہدایت اور اس سے میں نے عبرت لینی ہے، تو پھر وہ عین الیقین بن جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ عین الیقین پھر علم نافع بنتا ہے، پھر آپ سوچتے ہو اور اپنے آپ کو بدلتے ہو. پھر جو آج عین الیقین ہے، جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ حق الیقین ہوگا. اللہ ہمیں وہی دے گا جو ہم عین الیقین سے ہم نے محنت کر کے حاصل کیا ہے نا، وہ ہمیں حق الیقین جا کے ہم حق یعنی حق دیکھ لیں گے. پھر وہ آج ہم حق لے رہے ہیں نا، یہ قرآن سے ہم حق لے رہے ہیں، کل یہی حق ہم جا کر عین الیقین آنکھوں سے حق الیقین کو دیکھ لیں گے. اور یہی اللہ کہتا ہے اس وقت تک محنت اور مجاہدہ کرو حتیٰ یاتی الیقین، جب تک ملاقات میری تم سے ملاقات ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری باتیں، یہ ساری بنیادیں قرآن کی اور یہ ساری حکمتیں، یہ حکمتیں ہیں جو آج میں نے آپ سے بیان کی، یہ معرفت کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں نا، یہ ہمارے جیسے کہتے ہیں نا ہمارے روح میں اتر جائیں، ہمارے کردار اور ہمارے اخلاق کا حصہ بن جائے، اور اس سے پھر ہمیں روحانی اور ایمانی ترقی حاصل ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مقصد ترقی بھی ہے. آخری بات کیا؟ ترقی ایمانی ہمیں تبھی نصیب ہوگی جب ہم قرآن سے تزکیہ، طہارہ، تقوی، تربیت، اور پھر ترقی ہوگی. اور ترقی ہمیں چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم کسی درجے پر، مسلمین، متقین، مومنین، کسی درجے پر پہنچ جائیں، ہماری روحانی ایمانی ترقی ہو. تو اللہ رب العزت ہمیں اس مقصد کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ فوکس کرنے والا بنائے، تاکہ ہم دنیا میں جتنی ہماری زندگی ہے ہم تجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزارے، اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت اور شفاعت اور قربت میں کوئی مقام عطا فرما دے. آمین ثم آمین. ہم نے دعا